أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. ایک ہی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ میں جو بات رب تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر مبعوث فرمائے. ان کی صحیح تعداد اللہ ہی جانتے ہیں. ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 1,24,000 اور ایک میں آتا ہے کہ 2,24,000. اس لیے جب علماء بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 1,24,000 یا کم و بیش زیادہ یا کم، یعنی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 25 پیغمبروں کے نام ذکر فرمائے ہیں. بقیہ کا اجمالاً بس ذکر ہے، نام کسی کا نہیں، تعداد کا کوئی ذکر نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت سارے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں کہ آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو. تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہے کتنا بس یہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جتنے بھی تعداد ہے ان میں سے صرف 6 فرشتوں کا نام اللہ نے لیا ہے قرآن کریم میں. حضرت جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، رعد علیہ السلام اور حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے دروغے ہیں. بس ان 6 فرشتوں کا نام ذکر کیا ہے، بقیہ کا اجمالاً تذکرہ ہے. اور ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے ساری کتابوں پر ایمان لائے. بس تعداد ہمیں معلوم نہیں، اجمالاً ہم ایمان رکھتے ہیں. اب ان میں سے 4 فرشتے حضرت جبرائیل، میکائیل، حضرت اسرافیل اور عزرائیل، یہ مقرب فرشتے ہیں، یہ شان والے، ان کا مرتبہ کوئی بلند ہے. ایسے ہی اللہ تعالی نے آسمانوں سے صحیفے کتابیں نازل فرمائی، پھر 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم. ان کتابوں میں جو مرتبہ، جو رتبہ، جو شان قرآن کریم کی ہے وہ بقیہ کتابوں کو، صحیفوں کو نہیں ملی. فرشتوں میں سے بھی جو ان 4 کا درجہ ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت عطا فرمائی ہے. عام انسانوں میں بھی حافظ کا مقام بقیہ دوسرے جو غیر حافظ ہیں اس کا مقام کچھ بلند ہے. پھر حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اس کا مقام دوسروں سے بلند ہے. حافظ ہو، عالم ہو، بعمل عالم ہو، اس کا مرتبہ شان ہو پھر دوسرے علماء سے برتر ہے. پرہیزگار اور متقی ہو، پھر اگر وہ غازی اسلام بھی ہو تو اللہ نے اس کا مقام کچھ اور بلند فرما دیا ہے. تو ان عام انسانوں میں بھی درجات جو ہیں وہ سب کے الگ الگ ہیں، شان مرتبہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. تو یہی بات اللہ نے اس آیت میں فرمائی کہ تلک الرسل، یہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے یہ سب رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں.
فضلنا بعضهم على بعض، ہیں تو سارے اللہ کے رسول، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کا مرتبہ بعض سے زیادہ ہے، تھوڑا بہت سب میں فرق ہے، اور بعض میں تو بہت زیادہ مرتبہ بلند ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا کوہ طور پر، دیدار تو نہیں ہوا لیکن کلام جو تھا وہ براہ راست تھا، درمیان میں حضرت جبرائیل کا واسطہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو براہ راست کلام فرمایا، راستہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی ہم کلام ہوئے تو وہ براہ راست کلام تھا، درمیان میں حضرت جبریل کا واسطہ نہیں تھا۔ تو بعض پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست تکلم فرمایا، تو بعض کے درجے رتبے بعض سے بلند فرمائے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں، سارے پیغمبر، سارے رسول، ساری مخلوق میں سب سے بلند و برتر مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد دوسرے درجے کی شخصیت اللہ کی ساری مخلوق میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے درجے کی شخصیت اللہ کی ساری مخلوق میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اسی طرح یکے بعد دیگر درجہ بدرجہ تل کا رسول، یہ ہیں تو سارے رسول، رسول جمع رسول کی، تل کا رسول یہ رسول ہیں، رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، بعض کا مرتبہ۔ بعض پیغمبر ایسے آئے کہ وہ صرف اپنی قوم کے پیغمبر تھے، بس ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ صرف اپنی قوم میں تبلیغ کریں۔ بعض ایسے تھے کہ وہ اپنے پورے گاؤں میں جو ان کی قوم کے لوگ تھے ان کو بھی، ان کے علاوہ بھی جو آبادی تھی وہ پورے گاؤں کے، پورے بستی کے وہ نبی بن کے، بعض ایک پورے شہر کے بن کے آئے، بعض ایک پورے علاقے کے بن کے آئے، بعض کا مرتبہ کوئی بلند کیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ کی ساری مخلوق کے سردار بن کے آئے، سارے انسانوں سارے جنوں کے لیے آئے، اور آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیم، آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک کے انسانوں جنوں سب کے لیے، آپ کا مرتبہ ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات اللہ نے 15ویں پارے میں بھی فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہاں نبیوں کا ذکر ہے، یہاں رسول کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اور البتہ تحقیق یعنی بلا شبہ پکی بات ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ یہاں فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، بعض کے درجے ہم نے بلند کیے، اور بعض سے اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، تکلم فرمایا۔ پھر انہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، تو فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے، یعنی کھلے کھلے معجزات۔ ان کے معجزات کا تذکرہ 30 پارے میں بھی ہے، 7ویں پارے میں بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کسی پرانے سے پرانی قبر کے قریب بھی کھڑے ہو کے یا کسی میت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے امر سے اٹھ، وہ میت اٹھ کھڑا ہوتا، وہ ان سے کلام کرتے، پھر ان کو کہتے اپنی حالت پر چلا جا، بس وہ چلا جائے، پھر وہ مر گیا۔ وہ ابرص اور اکمہ یعنی مادرزاد کوئی نابینا آدمی ہوتا، یا کوئی کوڑ کے مرض میں، طاعون کے مرض میں کوئی مبتلا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے، وہ ایسے ٹھیک ہو جاتا تھا گویا کہ کبھی بیمار ہی نہیں تھا، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ وہ ایسے بس مٹی اٹھاتے، اس کے بس چڑیا کے ایک ڈھانچہ شکل بنا کے پھونک مارتے، وہ سچ میں چڑیا بن کے اڑ کے چلی جاتی تھی، لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمایا، پھر ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اس کے بعد پھر اور بات بیان فرمایا، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من، ان رسولوں میں سے کچھ تو ایسے بھی ہیں کلم اللہ، کہ رب نے خود ان سے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور اللہ نے بلند کیا ان کے بعض کو مرتبے میں، رتبے میں بلند کیا۔
وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عطا کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، واضح دلیل ہم نے معجزات ان کو عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جب ان کا گھیرا تنگ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دے رکھا تھا کہ جب کوئی خطرہ ہو تو فوراً پہنچ کے ان کا تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، وہ ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے قوت دی، تائید کی، مدد کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بروح القدس، پاک روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی، ان کی حفاظت کی۔ اب اس کے بعد اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی راہ پر چلا دیتے، سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، سارے مومن بن جاتے، سارے موحد بن جاتے، اختلاف ہی نہ ہوتا۔ آج جو دنیا میں فساد ہے، آپس میں قتل و قتال ہے، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، شام کی سرزمین ہو، فلسطین کی ہو، کشمیر کی ہو یا برما کی ہو، پوری دنیا کو دیکھیں، عراق کا کیا ہوا تو شام میں کیا ہو رہا ہے، تو افغانستان میں کیا ہوا، تو لیبیا میں کیا ہوا، یمن میں اب کیا ہو رہا ہے، تو لبنان تو بحرین میں کیا ہوا، تو پوری دنیا میں دیکھیں۔ یہ اس لیے ہے کہ عقائد اور نظریات میں اختلاف ہے، کہ کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مومن کافر کو نہیں دیکھنا پسند کرتا، وہ اس کو، اس لیے آپس میں لڑائیاں ہیں، فساد ہیں۔ اب اگر اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دیتے، سارے کلمہ پڑھ لیتے، سارے مومن ہو جاتے، لڑائی ہی نہ ہوتی، امن ہی امن ہوتا۔ اگر اللہ ایسا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتے، سارے مومن بن جاتے، نہ اختلاف ہوتا، نہ لڑائی ہوتی، امن ہی امن ہوتا۔ اگر اللہ ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہے اور وہ مختار کل ہیں، جو چاہیں کریں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کرے تو پھر تو رب نے ان کو زبردستی ایمان پر، تو اسلام پر، تو ہدایت پر چلا دیا، پھر لوگوں نے اپنے اختیار سے تو ہدایت قبول نہ کی، اپنے اختیار سے تو پھر کلمہ نہ پڑھا انہوں نے، وہ تو رب زبردستی پھر ان کو کلمہ پڑھا دے۔ تو رب تعالیٰ زبردستی نہ کسی کو ایمان نصیب کرتے ہیں، نہ کسی کو گمراہی کے راستے پر چلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، دماغ عطا فرما دیا تاکہ وہ اچھی بری چیز میں تمیز کر سکے، جائز ناجائز، حق اور باطل، جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکے۔ رب تعالیٰ نے سب کو یہ نصیب فرما دیا۔ پھر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے صحیفے اور کتابیں نازل کر دی۔ پھر انسانوں کو سمجھانے، بدی اور نیکی سمجھانے اور اس راہ کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو، رسولوں کو، پھر ان کے جانشینوں کا سلسلہ جاری رکھ دیا۔ آج تک وہ جاری ہے، پیغمبروں کے تعلیم کی اشاعت کرنے والے، تبلیغ کرنے والے علماء، محدثین، مفسرین ہزاروں، لاکھوں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو عقل، شعور بھی دے دیا، پھر ان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیج دی، سمجھانے کے لیے معلمین، پیغمبروں کو بھیج دیا۔ اب ان کی اپنی مرضی ہے کہ اپنی مرضی سے اگر ایمان قبول کریں گے، نیکی پر چلیں گے، میں ان کو جنت کے بالا خانے عطا کروں گا، اور اگر یہ رحمان کو چھوڑ کے لعنتی شیطان کے پیچھے جاتے ہیں، یہ اپنے مالک کو، خالق کو، محسن کو، منعم کو بھلا کے لعنتی کے پیچھے جاتے ہیں، تو میں ان کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، یعنی انسان کو عقل عطا فرما دی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیے، دل اور دماغ کی قوت و فہم و فراست دے دی، اور اگر انسان باقی ساری چیزوں کو سمجھتا ہے لیکن اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، باقی سارے اس کو طریقے آتے ہیں، سارے ہنر، فن، سارے پیشے، سب چیزیں جانتا ہے، ذمہ دار ہے، وہ اپنے کاشتکاری کے سارے طریقے جانتا ہے،
کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے کام میں ماہر ہے، ہر طریقہ یہ نہیں پہچانتا تو یہ مالک کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو آنکھیں دی ہیں، اس کو کان دیے ہیں، اس کو دل دماغ دیے ہیں، اس کو مال اولاد سیا سب کو بخشا ہے۔ یہ کیا انسان ہے، اس کو اپنے مالک کا کوئی پتہ نہیں، اس کو حق اور باطل کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نے ان کو سب چیزیں دینے کے بعد ان پر چھوڑ دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا اما شاکرا واما کفورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ ہم نے ان کو سب کو دینے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکر بنتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی سیدھے آئے اللہ کی طرف، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں دین سیکھنے سمجھنے کے لیے کوئی جدوجہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں، اپنے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی الٹا چلتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، وہ الٹا چلتا ہے تو اللہ ان کے دلوں کو بھی الٹا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے نہ اللہ کی رحمت کی، نہ اللہ کی رضا کی، نہ اللہ کی محبت، نہ تعلق، نہ جنت کی، تو پھر اللہ کو بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ الٹا چلتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی الٹا کر دیتے ہیں۔ ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، کوئی پھرتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی پھیر دیتا ہے۔ اور ضابطہ مقرر فرما دیتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اللہ بھی نہیں بدلتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اس کو دل دماغ دیا، اور پھر وہ رحمان کو چھوڑ کے، سیدھی راہ کو چھوڑ کے، جنت کی راہ کو چھوڑ کے لعنتی اور شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، تو کیا وہ تو دین سے منحرف ہو کے جا رہا ہے؟ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم پھر وہ دین تمہیں لازم کر دیں گے، تم اس کو پسند نہ کرو اور ہم اٹھا کے اس کو تمہارے گلے میں مار دیں گے کہ نہیں ضرور ایمان قبول کرو۔ بس اب اختیار دے دیا۔ اب اس آیت میں بھی یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو اتنے پیغمبروں کے آنے کے بعد، واضح دلائل آنے کے بعد، لوگ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، لوگ نہ لڑتے، یہ قتل و قتال نہ ہوتا، یعنی اللہ سب کو توحید ایمان نصیب کر دیتا ہے، اتحاد ہوتا، اتفاق ہوتا۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس نے اختیار دے رکھا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اپنی مرضی سے ایمان قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون ہدایت قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اب جو اپنے اختیار سے نیکی پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے، جو الٹا چلے گا اللہ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کریں گے۔ جو اچھائی کرے گا اپنے لیے، ومن اساء فعلیہ، جس نے برا عمل کیا وہ اسی پر کرے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو ہدایت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو الٹی راہ پر چلے گا گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اللہ کا کیا نشان ہے؟ دو ٹوک الفاظ میں رب تعالی نے ایسے اعلان فرمایا قرآن کریم، فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا، بہرحال جس آدمی نے سرکشی کی اللہ کے سامنے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، بس دنیا ہی بن جائے، دنیا ہی بن جائے، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا ہو، بس جدھر سے بھی آئے بس دنیا ہی بن جائے، کوٹھی بن جائے، بس گاڑی بھی ہونی چاہیے۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى، بس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم، جو دنیا کے پیچھے لگ گیا، مالک کے حکم کو، شریعت کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور بہرحال جو رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کے ذرا ذرا کا حساب دینے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔
دو ٹوک الفاظ میں صاف صاف اعلان فرما دیا، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جو بد کردار ہوں گے، فاسق اور فاجر ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، اپنا نقصان کریں گے، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خیر ہے خیر ہے سب چلتا ہے، خیر ہے خیر ہے، تو اللہ قرآن کریم میں کئی آیات میں اس طرح فرماتے ہیں کیا ہے خیر ہے خیر ہے، یعنی ہمارے ہاں نیک اور بد کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں اچھے اور برے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ان مجرموں کو، نافرمانوں کو اور اطاعت کرنے والے مطیعین کو ایک برابر کر دیں گے؟ ہمارے ہاں کوئی یعنی تمیز نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور اگر تم یہ کہتے ہو تو ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، وہ فیصلہ نہیں کرے گا؟ اگر یہ تمہارا خیال ہے تو برا خیال ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمائے گا، جن کے اچھے عمل ہوں گے کامیاب، جن کے الٹے ہوں گے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے، جہنم کا ایندھن بننے والے جنت میں جانے برابر نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہونے والے، جنہوں نے ایسے کام کیے رب کو راضی کیا وہ جنت میں جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہو گئے۔ سب چلتا ہے نہیں، یہ صرف مومن اطاعت گزار فرما بردار ہی کامیاب ہوگا، دوسرا نہ کام ہوگا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا جو مومن ہے ماننے والا اطاعت کرنے والا اور دوسرا نافرمان اور فاسق، کیا یہ برابر ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہ برابر ہے؟ لا یستوون، برابر نہیں۔ مومن وہ تو فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار، نافرمانوں اور باغیوں کا ٹھکانہ جہنم کا آگ اور ان کا ایندھن۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایسے کئی آیات میں فیصلہ دو ٹوک الفاظ میں فرمایا۔ ایک آیت میں یہ فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کے چیلے چانٹے، اور ان کو تم دوست بناتے ہو اور اپنے مالک سے دور ہو جاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے اور تم اس لعنتی کے پیچھے لگ گئے ہو، بہت برا بدلہ تمہیں دیا، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم شیطان کو، اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر اس کو دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ان شیطان جو ہے، شیطان وہ تو دشمن ہے انسان کا، اور اس کی ذریت دشمن، تو دشمنوں کی اطاعت میں لگے ہوئے اور اپنے مالک کو چھوڑ کے، بئس للظالمین بدلا۔ ان آیات میں اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، اختلاف ہی نہ ہوتا، قتل و قتال ہی نہ ہوتا، لیکن اگر ایسا کرتے تو پھر یہ تو زبردستی کلمہ پڑھانا ہوا، جبکہ اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرانے میں جبر نہیں ہے، بلکہ آدمی کے اپنی مشیت پر ہے۔ فمن شاء، جو اپنی مشیت ارادہ سے چاہے، فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اپنی مشیت اور ارادے سے جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، ما قتتل، تو نہ قتال کرتے، آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، ان کی امم، من بعد ما، بعد اس کے کہ جاءتہم البینات، آ پہنچے ان لوگوں کے پاس واضح دلیل، حق اور باطل جدا جدا ہو گیا، پھر کیا اشتباہ تھا لڑائی کا، انبیاء آ گئے، دلائل آ گئے، اگر اللہ چاہتے نہ لڑتے، ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے خود ہی اختلاف کیا، فمنہم من آمن، بس ان میں سے کچھ تو ایسے جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ وہ جنہیں کفر کیا،
بس پھر وہ دو گروہ بنے، اب قتال شروع ہو گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، مَا قَتَلُوا، وہ آپس میں قتل و قتال نہ کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، وہ مختار کل ہے، وہ مالک ہے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ